الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید هو الاول والآخر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا و ازواجکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ محمد بلال رضوی صاحب اور آپ کی اس مسجد کے جو خطیب و امام، اس میں گرامی سے تو واقف نہیں ہوں۔ اچھا حضرت صاحب تشریف پیش آئیے۔ اور جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے اس گاؤں میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے بالخصوص بانی محفل محمد امین صاحب، محمد یاسین صاحب کے والد گرامی میاں ولی محمد صاحب کے لیے، اور نور نبی صاحب کے والد گرامی میاں لال خان صاحب کے لیے اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ پاک مرحومین کے درجات کی بلندیاں عطا فرمائے، اور میاں حاجی محرم خان صاحب کے بھی اللہ تعالیٰ درجات کو ان کے شایان شان بلندیاں نصیب فرمائے۔ مجھے خبر ملی کہ ماشاءاللہ اہل محبت کا ماحول ہے اور اہل محبت کا مجمع ہے۔ پیر سید قطب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے فیض یافتہ اکثر احباب موجود ہیں۔ تو ابھی کل کا دن تھا، میرا پروگرام تھا سندھیلیہ والی دربار شریف پہ، اور پیر علی بابا شاہ صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو وہاں اتفاق ہوا ان سے ملاقات کا، گفتگو کا، اور پھر کھانا بھی ساتھ ہوا۔ تو یقیناً وہ آستانہ عشق و محبت کا مرکز ہے۔ جتنے بھی احباب جس کسی نسبت کے ساتھ بھی منسلک ہیں، اللہ تمام کی نسبتوں کو سلامتی عطا فرمائے، اور ہر ایک نسبت والے کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے چونکہ محترم ماسٹر اقبال صاحب سے میں نے پوچھا کہ کون سا موضوع، میرا خیال کچھ اور تھا اور یہاں کے پھر خیال بدل گیا۔ چلے پھر نئے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید، یہ قرآن مجید کا 27واں پارہ ہے، 27ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں هو الاول والآخر۔ یہ سورت ہے، ایک اور کم کر، اس سورت کا نام ہے حدید۔ حدید لوہے کو ہے، کس کو کہتے ہیں؟ گویا ایک ایسی ذات ہے جس کے نام پہ رب نے سورت بنائی، اور یہ بھی قابل غور بات، لوہا دھاتوں میں سے ایک دھات ہے۔ بڑی بڑی دھاتیں دنیا میں ہیں، لیکن لوہے کی خاصیت کیا ہے؟ لوہے کی خصوصیت یہ، باقی جتنی بھی دھاتیں ہیں ان کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں لفظ خلق استعمال کیا۔ باقی دھاتوں کا تعلق زمین سے ہے، لوہے کا تعلق آسمان سے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔
ہم نے لوہے کو اتارا ہے، وہ پہلی مرتبہ اترا، پھر اس کی برکت سے آج لوہا بن گیا۔ لیکن یعنی آغاز لوہے کا آسمان سے ہوا تھا، اس لیے لوہے کے متعلق قرآن پاک میں اللہ نے انزلنا کا لفظ استعمال کیا قرآن کے اندر۔ تو یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اچھا یہ بھی کمال ہے کہ کچھ سورتوں کا تعلق مکے سے ہے، کچھ کا مدینے سے ہے۔ حالانکہ کلام کس کا ہے؟ کلام رب کا ہے، تو کلام جب رب کا ہے تو نام شہروں کے نام پہ کیوں دے؟ رب کا کلام تھا، سورت کا نام رحمانی ہوتا، سورت کا نام قدوسی ہوتا، سورت کا نام رحیمی ہوتا، سورت کا نام رؤوفی ہوتا، سورت کا نام اس کے نام پہ ہوتے۔ پورے قرآن میں 114 صورتیں، کتنی صورتیں جی؟ 114 صورتوں میں سے کوئی آپ سے پوچھے کتنی صورتیں ہیں جو رب کے نام پہ بنی ہیں، تو جواب دینا کل قرآن کی 114 صورتوں میں ایک صورت رب کے نام جسے سورہ رحمان کیا، باقی 113 صورتوں اللہ کے نام پہ نہیں ہے۔ کلام اس کا ہے مگر نام اس کے پیاروں کے ہیں۔ یہ دو طرح کی صورتیں، ایک صورت مکی ہے، ایک صورت مدنی۔ اچھا کچھ صورتیں مکی، کچھ صورتیں مدنی، مالک راز کیا؟ صورتیں شہروں کے نام پہ ہیں۔ فرمایا یہ نسبت محمد مصطفیٰ ہے۔ جب تک مصطفیٰ مکے میں تھا قرآن مکی بنتا رہا، اور جب مصطفیٰ مدینے میں قرآن مدنی بنتا رہا۔ حضور مکے میں قرآن مکی تھا، سرکار مدینے میں آیا قرآن مدنی بن گیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے، ایک شہر کو مکہ کہتے ہیں، ایک شہر کو مدینہ کہتے ہیں۔ مکہ بھی شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ بھی شہر مصطفیٰ ہے۔ عظمت مکے کو بھی حضور کی وجہ سے ملی ہے، عظمت مدینے کو بھی حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ معاملہ شہر کا نہیں ہے، معاملہ نسبت محمد مصطفیٰ۔ ایک مسئلہ ہے، علماء تشریف فرمائے، اہل محبت نے سوال کیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ بڑا کمال کا سوال۔ اہل محبت نے سوال کیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو اہل محبت نے جواب دیا کہ جب تک مصطفیٰ کریم مکے میں تھے تب تک مکہ افضل تھا، اور جب حضور مدینے میں آگئے تب سے مدینہ افضل ہے۔ شان مکے کی بھی ہے، لیکن جب سے یار مدینے میں آگیا ہے شان مدینے کی بڑھ گئی۔ آپ پوچھیں گے یہ تو جذبات، ہمیں ٹیکنیکل بات بتائیں، مسئلے کی بات بتائیں، شرعی جواز بتائیں۔ اب یہاں شرعی جواز بھی سنیے گا۔ علماء تشریف فرمائیں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور جب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں نا تو نماز میں امام صاحب سے پوچھیے گا کون سی صف افضل ہوتی ہے، صف کون سی افضل ہوتی ہے؟ تو جواب ملے گا جو صف امام کے قریب ہے، اس کو پہلی صف کہتے ہیں، صف اول، وہ صف افضل ہے۔ تو جو صف امام کے قریب وہ صف کیا ہے جی؟ افضل ہے۔ اگر نماز اندر ہو رہی ہو مسجد کے حال میں تو اندر والی صف جو امام کے قریب ہے وہ افضل ہوگی۔ جو امام مصلی باہر لے آ، امام آ کے جو نماز باہر پڑھ، اب زاویہ بدل جائے گا۔ جب تک امام اندر تھا صف اندر والی افضل، امام مصلی لے کے یہاں آ گیا، اب صف وہ افضل نہیں ہوگی، اب صف یہ افضل ہوگی۔ جواب ملا یہ مقام بدلا کیوں ہے؟ کہا معاملہ صف کا نہیں، معاملہ امام کا ہے، مسئلہ امام کا ہے۔ جب تک امام اندر تھا صف اندر والی افضل تھی، جب امام آ گیا باہر تب صف باہر والی افضل ہو گئی۔ یہ تو عام امام ہے، عام امام جگہ بدل دے، عام امام جگہ بدل دے صف کا درجہ بدل جاتا ہے، اور نبیوں کا امام جگہ بدل دے شہر کا مقام افضل ہو جائے گا، شہر کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے مکہ اور مدینہ حضور علیہ السلام کے قدم لگے
جہاں قدم لگے رب نے شہروں کے نام پہ صورتیں بنا دی. تو یہ قدم بھی کمال ہوتے ہیں. قدم لگ جائے اللہ قدموں کا بھی حیا فرماتا. اللہ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے, حج نصیب کرے. اللہ جب آپ کو حج کروائے, عمرہ کروائے, تو آپ 3 حاضریاں دیں. کتنی حاضریاں جی؟ 3 حاضریاں. ایک حاضری اللہ کے لیے, ایک حاضری نبی کے لیے, ایک حاضری بلیہ کے لیے. آپ گئے خانہ کعبہ میں, آپ نے طواف کیا, زبان پہ صدا ہے لبیک اللہم لبیک. آپ نے طواف مکمل کیا, ایک حاضری ہو گئی. اب عرض کیا کہ دوسری حاضری کون سی ہے؟ قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ایک پتھر پڑا ہوا ہے جہاں رب کے خلیل کے پیر لگے ہوئے, جہاں پاؤں لگے ہیں, اس مقام پہ آؤ, نفل پڑھنے ہیں. چلو 2 حاضری ہو گئی. میرے مالک اور حاضری کون سی؟ کا ایک اور مقام ہے, ایک بی بی کے چکر لگے ہوئے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, جہاں ایک ماں نے پیر لگائے تھے قیامت تک کے لیے, جہاں ماں کے پیر لگ جائے اللہ اس مقام کی یادیں منوا رہا ہے. تو قدم لگنے کی بڑی اہمیت ہے. ماں کے پیر لگے, اچھا ماں کے پیر لگے تو وہاں بھی برکت, پتر کے پیر لگے وہاں بھی برکت. ماں کے پیر لگے, یہ 2 زاویے. ایک جگہ ماں کے پیر لگے اس کو صفا مروہ کہتے ہیں, اور جہاں پتر کے پیر لگے اسے بئر زمزم کہا جاتا ہے. چشمہ جاری ہو گیا. اصول سنیے گا, ایک مسئلہ ہوتا ہے عمل کا اور ایک ہوتا ہے اجر کا. عمل بندہ کرتا ہے اور اجر اللہ دیتا ہے. عمل کی حد ہوتی ہے, اجر کی حد کوئی نہیں ہوتی. بندہ حد میں ہے, اس کا عمل بھی حد میں. اللہ لا محدود ذات ہے, اس کا اجر دینا بھی لا محدود ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ کا اعلان فرمانے والی ذات ہے. بندہ عمل کرتا ہے, اللہ اجر دیتا ہے. عمل ختم ہو جاتا ہے, اجر ختم نہیں ہوتا. آپ نماز پڑھتے ہیں, میں نماز پڑھتا ہوں. جب دنیا سے چلے جانا ہے معاملہ عمل کا ختم ہو جائے گا, قبر میں اجر ملے گا. عمل ختم اجر جاری, عمل ختم اجر جاری. لیکن کبھی سوچا ہے وہ ماں کا مقام کیا ہے جس نے عمل کیا تھا؟ عمل کو صحیح کہتے ہیں. عمل کیا تھا؟ چکر لگ رہے ہیں. اجر کیا ملا؟ زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. اچھا عام اصول ہے, عمل ختم ہوتا ہے اجر رہتا ہے. لیکن صفا مروہ پہ نہ عمل ختم ہو رہا, عمل جاری کہ نہیں جاری بتائیے. دوڑنا ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جو بھی حاجی جاتا ہے عمل کرتا ہے, جو بھی حاجی جاتا ہے عمل کرتا ہے. تو جواب کیا ملا؟ جس کا عمل بھی زندہ ہو اور اجر بھی زندہ ہو, اس ماں کو سجدہ حاضر. پیر لگے ہیں ماں کے, بات دور نہ نکل جائے, جہاں پیر لگ جائے اس مقام کو صفا مروہ کہتے ہیں. اور فرمایا محبوب آج تیرے قدموں کی بات نہ کر دے. لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد. ایک پنجابی شاعر کہتا ہے میں قربان جمع انہ ٹبیاں تو جتھے نبی چھوڑا ایجڑ چار داسی, اونا غارہ دی شان عظیم ماہی, اور جوڑا چمیا جنا سرکار داسی. جگ جانے حجاز دے ٹبیاں وچ اللہ پیار دے جال بچھا بیٹھا. ایسا یار دا دیس پسند آیا, اپنا گھر بھی ہوتے بنا بیٹھا. بات آیت کی طرف لے کے آتا ہوں. مدنی صورت ہے, اور مدنی صورت میں آؤ مدنی کی شان سنتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے هو الاول والآخر. آج ایک ہی لفظ پہ میں نے بات کرنی ہے, اول کون؟ موقع ملا تو آخر پہ بات کر دے, اگر ٹائم ملا, لیکن اول پہ اس لگتا ہے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے هو الاول والآخر, وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. جب یہ 2 شانیں سنتے ہیں جانتے ہیں تو ذہن میں خیال ایک ہی آتا ہے کہ اول بھی اللہ ہے, آخر بھی اللہ ہے. اول بھی اللہ ہے, آخر بھی اللہ ہے. یہ خیال عام خیال ہے, عمومی خیال ہے کہ اللہ اول بھی ہے, اللہ آخر بھی ہے. لیکن اہل محبت
کہتے ہیں لفظ اول میں ایک شان نہیں دو شان، اس میں حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، شان خدا بھی ہے، شان مصطفیٰ بھی ہے، عظمت خدا بھی ہے، عظمت مصطفیٰ بھی ہے، عظمت قدیر بھی ہے، عظمت سراج المنیر بھی ہے، عظمت رب العالمین بھی ہے، عظمت رحمت للعالمین بھی ہے، یعنی اول خدا بھی ہے، اول محمد مصطفیٰ۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ آؤ قرآن کے اندر چلتے ہیں، ایک قرآن کھولیں گے، آپ کو نام ملے گا۔ یہ نام کس کے ہے جی؟ کس کے نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور آخر سے قرآن کھولیں گے، یہ نام کس کے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا کئی نام ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی، ٹھیک ہے جی؟ ذاتیں دو ہیں، شان کا زاویہ ایک، وہ الگ بات ہے، ذاتی اور عطائی کا معاملہ ہے، لیکن ادھر دیکھیں گے، ادھر ترتیب کے ساتھ چار شانیں۔ کتنی شانیں ہیں جی؟ الاول، الآخر، الظاہر، الباطن۔ کل قرآن کو کھولیے گا، اول پڑھیں گے، آگے لکھا جل جلالہ، آخر جل جلالہ، ظاہر جل جلالہ، باطن جل جلالہ۔ آؤ قرآن کو ادھر سے پڑھتے ہیں، چاروں نام ادھر لکھتے ہیں، چاروں نام لکھا ہے۔ اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باطن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حصہ کہتا ہے لوگوں اول خدا ہے، اور یہ کہتا اول محمد اول مصطفیٰ بھی، وہ کہتا اول خدا، یہ کہتا اول مصطفیٰ۔ اچھا پھر دیکھئے کچھ نام اور، پھر میں اول پہ آتا ہوں۔ ادھر ایک نام لکھا ہے جی الرؤوف، الرؤوف، اور آگے لکھا ہے جل جلالہ، آگے لکھا ہے الرحیم جل جلالہ۔ ادھر پڑھ کے دیکھیں گے ملے گا رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم، رحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کہ نہیں جی آسے پاسے دی گال نہ کرو، اندروں دی گال کرو، اندر کی بات کریں، دائیں بائیں کی بات نہ کریں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اے بندہ مومن قرآن میں غوطہ لگا، جتنا ڈوبتا جائے گا اللہ تجھے اتنی زندگی دیتا جائے گا۔ آپ قرآن کی غوطہ زنی کرتے ہیں، یہ سمندر میں جاتے ہیں، جب سمندر میں گئے، یہ دوسرا پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، اللہ کی شان سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ رؤوف بھی ہے اور اللہ رؤوف بھی ہے، اور آج میں قرآن ہی سنانا سب لوگ، اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کس کا نام ہے جی؟ اللہ کا۔ آؤ قرآن مجید کا 11واں پارہ پڑھتے ہیں، سورہ توبہ جہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ یہ میرے سامنے آیت آ گئی، اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دوسرا پارہ یہ کہتا ہے لوگوں رؤوف و رحیم ذات خدا ہے، اور 11واں کہتا ہے رؤوف و رحیم ذات محمد مصطفیٰ۔ شان کس کس کی ہے؟ وہ شان رؤوف والا، محبوب بھی رؤوف والا، وہ رحیم ہے، محبوب کو بھی رحیم بنا دیا، وہ اول ہے، محبوب کو بھی اول بنا دیا، وہ آخر ہے، محبوب کو بھی آخر بنا دیا، وہ ظاہر ہے، محبوب کو بھی ظاہر بنا دیا، اور وہ باطن ہے، محبوب اول وہ اول ہے۔ اچھا عام طور پہ یہ لوگوں نے کہا جی اول تو اللہ ہے، مصطفیٰ کیسے اول ہوئے؟ آئیے اور پھر یہ دیکھتے ہیں ذاتیں دو ہیں، ایک اول ہونا چاہیے اور دوسرا دوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ ایک ہوتا ہے فرسٹ، دوسرا ہوتا ہے سیکنڈ، ایک اول دوسرا دوم، ایک اول دوسرا ثانی، یہاں دونوں ہی اول۔
ذاتیں دو ہیں، دونوں ذاتیں اول کیسے؟ آؤ اس مسئلے کو جانتے ہیں، دو ذاتیں اول کیسے ہوتی ہیں؟ دو ذاتیں اول کیسے؟ بلا تشبیہ و بلا مثال، آپ کا بچہ سکول میں جائے اور سکول میں جائے پوزیشن لے کے آئے تو آپ پوچھیں گے بھی کون سی پوزیشن؟ کہ جی میں اول آیا۔ ایک بچہ اور اس سے پوچھو کون سی؟ میں بھی اول آیا۔ کہ نہیں، اول ایک ہی ہوتا ہے، دوسرا سیکنڈ ہوتا ہے، تیسرا تھرڈ ہوتا ہے، اول ایک ہی ہے۔ لیکن یہاں دو اول کیسے ہوئے؟ حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہ تھا، میری کوئی پہچان نہیں کرتا تھا، میری پہچان نہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں اکیلا تھا، میں تنہا تھا، میں رب آہم پر جان دا کوئی نہ، ہائی کول میرے تنہائی، لگا شوق جو کوئی محبوب بناما، میں یکدم قلم اٹھائی، میم تہینو جز کر کے وقت میم تدار للائی، ان نام محمد پیارا لگا میں ایک تصویر بنائی۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، اس مصور کے نقش اول کو ذات محمد مصطفیٰ، اس مصور کے نقش اول کو اللہ فرماتا ہے میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فاحببت، پس میں نے مجھے محبت ہوئی۔ اچھا یہاں دو چیزیں، ایک ہے محبت کرنے والا، ایک جس سے محبت کی جائے، ایک کو محب کہتے ہیں، ایک کو محبوب کہتے ہیں۔ اب اولیت کے دو زاویے بننے جا رہے ہیں، دیکھنا یہ کس نے پہلی محبت کی اور کس سے پہلی محبت کی۔ محبت کے محب ہونے میں اول کون ہے اور محبوب ہونے میں اول کون ہے؟ آغاز محبت کس نے کیا اور کس سے کیا؟ کس نے محبت کی اور کس سے محبت کی؟ اول دو ہیں، جس اول نے محبت کی، جس اول نے محبت کی اسے ذات خدا کہتے ہیں، اور جس اول سے محبت کی اسے محمد مصطفیٰ۔ محبت کرنے میں خدا اول ہے اور محبوب ہونے میں مصطفیٰ۔ اچھا آپ دیکھئے گا بات قرآن کے اندر سے کرتے ہیں، سونیا میں نو تو ہر کوئی اول مند ہے، ہم تم بھی اعلان۔ اچھا اللہ نے محبوب سے اعلان کروایا، یہ پارہ نمبر 8 ہے، سورت کا نام انعام ہے، آیت کا نمبر 163 ہے۔ فرمایا قل، سونیا اعلان کیا کہا جی؟ قل، فرمایا قل، آپ قل پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، کاف اور لام، آج قل کا مطلب بھی جاؤ۔ قل کا معنی، امام جعفر صادق سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، حضور قل کیا ہے؟ قرآن مجید میں 71 جگہ پہ قل آیا ہے، 71 جگہ پہ قل آیا ہے، حضور یہ قل کیا ہے؟ فرمایا بتا کاف سے پردہ اٹھو یا لام سے پردہ اٹھو؟ کیڑا راز جاننا ہے، کاف بتاؤں یا لام بتاؤں؟ حضور کاف بھی بتا دے اور لام بھی بتا دے، گھر والا گھر کی بات بہتر جانتا ہے۔ کون امام جعفر صادق؟ امام باقر کے پتر کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ کون امام باقر؟ امام زین العابدین کے لال کو امام باقر کہتے ہیں۔ کون امام زین العابدین؟ امام حسین کے لخت جگر کو امام زین العابدین کہتے ہیں۔ اور کون امام حسین؟ بطول زہرا کے جگر کے ٹکڑے کو حسین۔ حضور بتائیے قل کیا ہے؟ فرمایا بتا کاف سے پردہ اٹھائیں یا لام سے؟ حضور دو میں راز داشتا۔ آپ فرماتے کاف کا مطلب ہے قول اللہ تعالی، قول اللہ تعالی، اور لام کا معنی لسان المصطفیٰ، قول خدا کا ہوتا ہے اور زبان محمد مصطفیٰ، تب قل بنتا ہے۔ قل کے پردے میں دو ذاتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو امر دیتی ہے، ایک وہ جو پیغام دیتی ہے۔ امر دینے والے کو رب جلیل کہتے ہیں اور پیغام دینے والے کو محبوب جمیل۔ بات دور میں نکل جائے، قل سونے اعلان کر دے، انّا صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی،
و مماتی میرا وصال. کتنی چیزیں؟ 4. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. 4 چیزیں للہ رب العالمین. علامہ اقبال اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. 4 چیزیں میرے آقا پیش کرتے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا وصال اللہ کے لیے. اچھا قرآن یہ کہتا ہے ایک بندہ وہ بھی ہے جو ایک شے پیش کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اسے شہید کہتے ہیں. جان پیش کرنے والے کو شہید کہتے ہیں، زندگی پیش کرنے والے کو شہید کہتے ہیں. اور قرآن نے کہا خبردار جو اللہ کی بارگاہ میں زندگی پیش کرے اسے مردہ نہ کہنا، اسے مردہ نہ کہنا. جیڑا بندہ ایک پیش کرے اس نو مردہ آکھن تے پابندی، جو ایک پیش کرے اس کو مردہ کہنے پر پابندی ہے. اور جو مصطفیٰ 4 پیش کرے اس کی زندگی کے مقام ان کی حیات پاک. اللہ یا رسول یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد. آگے فرمایا لا شریک لہو، اللہ کا کوئی شریک. اچھا ہم حضور کو بھی اللہ کا شریک نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی. اگر مانیں گے تو شان کم ہوگی، شان کم ہوگی. شریک کے سنو آخر آپ سے بڑھ کر تو اس لفظ کو کوئی نہیں جانتا ہے نا. ایک کاروبار میں 2 بندے شریک تو آدھا ایک کا آدھا دوسرے کا. اگر معاملہ شرکت کا ہونا تو پھر آدھے آدھے کا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں معاملہ شرکت کا نہیں، یہاں معاملہ محبت کا. شریک کا درجہ کام ہوتا ہے، حبیب کا درجہ زیادہ ہوا کرتا ہے. تو میں سونیا شریک نہیں ہے، حبیب ہے. شریک کا آدھے کا مالک ہوتا ہے اور حبیب سارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنہ. اس لئے تو شاعر کہتا ہے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا. اور اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے میں تو مالک کہ ہو مالک کے مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. بات دورہ نکل جائے. اگلے لفظ پہ آنے لگاؤں، فرمایا اعلان کر دے لا شریک لہو، اس کو کوئی شریک نہیں. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا. آگے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. حبیب اعلان کر دے پہلا فرما بردار کون ہے، اللہ کو پہلا ماننے والا کون. یہ قرآن مجید کا 8واں پارہ، اللہ کو سب سے پہلے کس نے مانا. یہ ایک آیت اور اب یہ دوسری آیت 25واں پارہ ہے. حبیب پھر ایک اعلان کر دے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. حبیب اعلان کر دے اللہ کا پہلا بندہ بھی اگر کوئی ہے اسے ذات مصطفیٰ. تو رب دی بندگی شروع کس کی تھی؟ قرآن آخر ہے. اللہ نو سب تو پہلے منیا کس حضور دی ذات نے. اچھا اب مسئلہ سنو، پہلا بشر کون ہے اور پہلا بندہ. ایک ہے پہلا بشر ہونا، ایک ہے پہلا بندہ ہونا. بشر ہونا اور بات ہے، بندہ ہونا اور بات ہے. ہر بشر بندہ ہوتا ہے، ہر بشر بندہ، لیکن ہر بندہ بشر جنات بھی اللہ کے بندوں میں سے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس ایک بابا لاٹھی لے کے سہارے پہ آ رہا ہے. میرے پاس قریب آیا، میں نے دور سے دیکھا، سرکار فرماتے انہا لمشیت جنی، یہ تو مجھے کوئی جن لگتا، چال جن کے لگتے. قریب آیا، سرکار نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا انا حام. حضور میرا نام حام ہے، میرے باپ کا نام ہیم ہے، میرے دادے کا نام لاقیس ہے، میرے پردادے کو ابلیس کہتے ہیں.
سرکار فرماتی ابلیس کا پڑپوتا میرے پاس کیا لینے آ رہا ہے؟ سونیا میں نے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایمان قبول کر لیا تھا، دولت ایمان مجھے مل گئی تھی، اس کے بعد میں نے رب سے دعائیں مانگی، میں انجیل کا بھی حافظ ہوں، تورات کا بھی حافظ ہوں، زبور کا بھی حافظ ہوں، ایک دعا مانگی تھی ربا سونیا 2 دعائیں قبول کروا دے کر دے، ایک محمد دکھا دے، دوسرا قرآن پڑھ دے، مصطفیٰ کو دیکھو قرآن کا حافظ بن جاؤں۔ سرکار رب نے میری دعا قبول فرمائی، میں نے آپ کو تو دیکھ لیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آئے۔ تو جنات بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں لیکن بشر نہیں ہوتے، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن بشر نہیں ہیں۔ اچھا اب مسئلہ پتہ چل گیا کہ بندہ، ہر بشر بندہ ہوتا ہے لیکن ہر بندہ بشر نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں، لیکن پہلے بندے کو، پہلے بندہ کہتے بندگی کرنے والے کو، اللہ کی بندگی بابا آدم نے شروع نہیں کی، ان سے پہلے بندگی ہو رہی تھی۔ قرآن پاک پڑھیے، جب اللہ نے کل فرشتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا میں ایک خلیفہ بنانے لگا، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ آتا جا رہا اللہ تو بنانے لگا اس کو، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون بائے گا، فساد کرے گا، ونحن نسبح بحمدک، اللہ تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں، بندگی تو ہم کر رہے ہیں مولا، نیا بندہ بنانے لگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آدم علیہ السلام پہلے بشر ہے لیکن پہلے بندے نہیں ہیں۔ جبرائیل آدم سے پہلے تھے، میکائیل پہلے تھے، اسرافیل تھے، اسرائیل تھے، ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، فرشتے موجود تھے۔ اس کا مطلب ہوا آدم بعد میں، جبرائیل پہلے۔ اور جبرائیل سے پوچھ، جبرائیل بتا تو آدم سے بھی پہلے کہ آپ تو پہلے بندے نہیں؟ کہا نہیں میں بھی پہلا نہیں۔ ایک دن جبرائیل حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، آقا نے پوچھا جبرائیل تو نے ہر نبی کو دیکھا، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے، فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے، ہنس کر یوں جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح۔ کی عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر کہ ہوتا ہے سر عرش طلوع ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ، اندازہ میری عمر کا کیجئے شہوالا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا۔ یہ سن کے میرے آقا نے کہا جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھا تو پہچان سکو گے؟ یہ کہہ کے میری سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا، ارے پیشان یہ محمد اتارا نہ۔ آقا فرماتے جبرائیل سن، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، جس تارے کو تو تکتا تھا وہ مجھ محمد کے نور پاک۔ یہاں ایک بڑی کمال کی بات، اول کون ہے؟ تلاشی اولیت میں اول کون ہے؟ جبرائیل نے ایک سوال کر دیا، سنیا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تکتا تھا 70,000 سال کے بعد، کتنی دیر بعد جی؟ پھر وقفہ ہوتا، پھر تکتا، پھر وقفہ، پھر تکتا، پھر وقفہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 70,000 سال کا۔ سونیا وقفے میں کہاں جاتے ہیں؟ ایک بڑی کمال کی بات، وقفے میں کہاں جاتے تھے؟ سرکار پردے میں کیوں چلے جاتے تھے؟ حجاب میں کیوں چلے جاتے تھے حضور؟ وہ 70,000 سال کے عرصے میں کہاں جاتے تھے؟ اس کو سننے کے لیے ایک چیز اور دیکھیے، میرے پاک نبی کے 2 مشہور نام ہیں، ایک نام ہے عرش پر، ایک نام ہے فرش پر۔ آسمانوں کے نام کو احمد کہتے ہیں اور زمینوں کے نام کو محمد کہتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی غلامان مصطفیٰ بیٹھے یہ لائن یاد کر لے، کل کوئی آپ سے پوچھے احمد کسے کہتے ہیں اور کل کوئی پوچھے محمد کسے کہتے ہیں، یہ لائن یاد کریں کہ جو خدا کی تعریف کرے، جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں، جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں، جس کی خدا خود تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ احمد اوپر نیچے نام محمد، احمد کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا،
سب تو زیادہ، سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا۔ اب ظاہری طور پر دیکھیں میرے سرکار کی ایک جہان کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال ظاہری عمر۔ بابا آدم کی عمر 1000 سال تھی، بابا جی 1000 سال اللہ اللہ کرتے رہے لیکن احمد نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 169 سال اللہ اللہ کرتے رہے، احمد نہیں بنے۔ موسیٰ علیہ السلام 136 سال اللہ اللہ کرتے رہے، احمد نہیں بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 120 سال اللہ اللہ کرتے رہے، احمد نہیں بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پر موجود ہے۔ کتنے سال گئے ہوئے ہو گئے جی؟ 2100 سال۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ 2100 سال ہو چکے ہیں، اور قیامت کے قریب واپس وہ آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے۔ اچھا آئیں گے، جب گئے تھے عمر تھی 40 سال، اختلاف روایت ہے، عمر تھی 40 سال، اور جب واپس آئیں گے تب بھی عمر 40 سال ہے۔ کیا سنیں آگے؟ جب واپس آئیں گے پتہ نہیں صدیاں گزر جائے گی، عمر کتنی ہوگی؟ 40 سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کا مقتدی سمجھ میں نہیں آ رہا تو امام کی شان۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اچھا اب تک 2100 سال گزر چکے لیکن عیسیٰ علیہ السلام احمد نہیں بنے، اور قیامت تک اللہ اللہ کرتے رہیں گے، احمد نہیں بنیں گے۔ کوئی پوچھے اے مسلمانوں تم بتاؤ تمہارے نبی احمد کیسے بنے؟ آدم علیہ السلام احمد نہیں بنے، اتنی عمر پاک کے۔ نوح علیہ السلام اتنی عمر پاک کے، 1700 سال عمر تھی نوح علیہ السلام کی، وہ احمد نہیں بنے۔ تمہارے پیغمبر احمد کیسے بن گئے؟ آؤ پھر چلتے ہیں۔ عرض کی آقا پردے میں کہاں جاتے تھے؟ نظر آتے کیوں نہ تھے؟ میری سرکار فرماتے جبرائیل جب میرا نور قیام کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں تب تو تکتا تھا، تب تو دیکھتا تھا، جب میرا نور سجدہ کرتا تھا تب تو نہیں دیکھتا تھا۔ کوئی کل پوچھی آپ سے حضور احمد کیسے بن گئے تو کہہ دینا جس نبی کا صرف ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ 70,000 سال کہو، ارے وہ احمد نہیں بن سکتا تو کون ہے؟ اول وہ پہلا، وہ پہلا ہے، وہ پہلا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ سنیے گا، پہلا ہونا دو طرح کا، اول ہونا دو طرح کا، ایک اول زمانی، ایک اول مکانی۔ ماشاءاللہ نقابت نقیب صاحب بھی ماشاءاللہ پڑھی لکھی شخصیت، اور آپ بھی احباب اہل علم بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام تشریف فرمائیں اور علماء تشریف فرمائیں۔ دیکھیے اولیت دو طرح کی، مثال دیتا ہوں۔ آپ کا گاؤں چندن شریف اس کا نام ہے جی۔ اچھا اس گاؤں میں ایک بچہ اول آ گیا، اس گاؤں میں اس کی حد ہے چندن شریف۔ اچھا ایک بچہ اول آ گیا جی کمیر میں، اس کی حد بڑھ گئی۔ ایک بچہ ساہیوال میں اول آ گیا، اس کی حد بڑھ گئی۔ ایک بچہ پنجاب میں اول آ گیا، اس کی حد بڑھ گئی۔ ایک بچہ ملک میں اول آ گیا، اس کی حد بڑھ گئی۔ ایک بچہ ایک وقت میں پوری دنیا میں اول آ گیا، اس کی حد بڑھ گئی۔ چون جو حد بڑھتی جاتی ہے نا اولیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، حد بڑھتی گئی اولیت کا دائرہ بڑھتا گیا۔ ایک بچہ گاؤں میں، ایک شہر میں، ایک ضلع میں، ایک ڈویژن میں، ایک صوبے میں، ایک ملک میں، ایک دنیا میں۔ کوئی پوچھے اے چندن شریف والوں بتاؤ تمہارے محمد کہاں سے اول آئے؟ کیا کسی بستی میں اول آئے ہیں؟ کیا کسی شہر سے اول آئے ہیں؟ کیا کسی ملک سے اول آئے ہیں؟ ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو تمام جہانوں میں اول ہو اسے ذات محمد مصطفیٰ تمام جہانوں میں اول۔ اچھا یہاں ایک بات عالمین پہ بات کرتا ہوں۔ لفظ عالمین مجھے حکم ملا تھا کہ چند باتیں حضور کی آل کی شان میں چلتے چلتے کرتا جاؤں۔ عالمین کا جو ٹائٹل ہے نا وہ 3 ذاتوں کے لیے بیان، 2 کے لیے قرآن میں اور 1 کے لیے حدیث۔ نمبر 1 عالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا نمبر 2 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا یہ 2 قرآن کی آیتیں۔
رب العالمین اور رحمت للعالمین. کوئی آپ سے پوچھے رب العالمین کون ہے اور رحمت للعالمین کون ہے تو ایک لائن میں جواب دیں کہ جس نے کل جہان بنائے اسے رب العالمین کہتے ہیں, جس کی خاطر کل جہان بنائے اسے رحمت للعالمین کہا جائے. اچھا, ایک رب العالمین, ایک رحمت للعالمین, تیسرا درجہ کس کو عالمین کا ٹائٹل ملا؟ میری سرکار فرماتے ہیں فاطمہ سیداتو نساء العالمین, میری بیٹی فاطمہ کل جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کل جہانوں کے رب کو اللہ کہتے ہیں, کل جہانوں کی رحمت کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, اور کل جہانوں کی خواتین کے سردار کو بطول زہرا کہا جاتا ہے. یہ قرآن ہے. قرآن, اس قرآن میں ایک بی بی کا نام ہے, صرف ایک بی بی, صرف ایک بی بی کا نام, اس کو بی بی مریم کہتے ہیں. کیا نام ہے جی؟ بی بی مریم کا نام قرآن میں ہے. لیکن کوئی کل آپ سے پوچھ رہے جی بی بی فاطمہ کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ پھر جواب کیا دیں گے کہ بی بی مریم کا نام قرآن میں آیا, بی بی فاطمہ ظاہری طور پر نام قرآن میں, تو جواب کیا دیں گے؟ تو کہہ دینا کہ جن کا نام قرآن میں آئے, جن کا نام قرآن میں آئے ان کو مریم کہتے ہیں, اور جن کے گھر میں قرآن آئے انہیں بطول زہرا, بطول زہرا کہتے ہیں. اچھا آؤ ذرا بی بی مریم کو دیکھتے ہیں. آؤ بی بی مریم کو دیکھتے ہیں. کون مریم بی بی ہے؟ یہ تیسرا پارہ ہے. مریم بی بی اپنے حجرے میں بیٹھی ہے, اپنے حجرے میں بیٹھی ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, اس حجرے میں حضرت زکریا داخل ہوئے. آپ کی خالو جان تھے اور مریم ان کی بھانجی تھی. داخل ہوتے ہیں وجد عندہا رزقا, بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے تھے. پوچھا یا مریم, او پتر مریم, انا لکی ھذا, پھل کتھوں آئے؟ قالت هو من عند اللہ, عرض کیا خالو جان میرے اللہ نے بھیجے ہیں. اب تمام مفسرین کہتے ہیں فرشتہ آیا, اللہ نے پھل بھیجے, فرشتہ پھل لے کے آیا. فرشتہ اہل محبت کے لیے وہ کرنا چاہتا ہوں, فرشتہ پھل لے کے آیا. ایک بی بی وہ ہے جس کا لنگر اوپر سے نیچے آتا, ایک بی بی وہ جس کا لنگر اوپر سے نیچے آتا تھا, ایک بی بی وہ بھی ہے جس کا لنگر نیچے سے اوپر جاتا تھا. وہ کون ہے جس کا لنگر اوپر سے نیچے آئے, اور وہ کون ہے جس کا لنگر نیچے سے اوپر جائے؟ پڑھیے قرآن پاک. زہرا بطول پاک کا گھر ہے, دستک ہوتی ہے, اے آل محمد مسکین آ گیا ہے, اے آل محمد یتیم آ گیا ہے. 3 دن کا روزہ تھا, افطار کا وقت آتا, آپ سب کچھ پیش کر دیتی. امام ثعلبی فرماتے ہیں 3 دن تک آنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا. لباس بشریت میں آنے والے کو جبرائیل کہا جاتا ہے. تو کہنے دیجئے جس کا لنگر اوپر سے نیچے آئے اسے مریم کہتے ہیں, اور جس کا نیچے سے اوپر جیسے بطول زہرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. 11:15 بجے انشاءاللہ رائٹ ٹائم پہ مکمل بات ہو جائے گی. دیکھیے گا, عرض کر رہا تھا عالمین, عالمین کا ٹائٹل استعمال کیا. الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. اچھا میں نے عرض کیا اولیت کے 2 ظاہر ہیں. ایک ہوتا ہے مکانی, مکان بتا دیا, ایک زمانی ہوتا ہے. محترم اقبال صاحب تشریف فرمائے, آپ کے اسکول میں بھی ضرور لوح اعزاز بنی ہوتی ہے. جو اسٹوڈنٹس پوزیشن لیتے ہیں نا ان کے لیے تختیہ لگی ہوتی ہے کہ 2020 میں فلاں اول آیا, 2021 میں نیا بندہ اول آ گیا, 2022 میں اور اول آ گیا, 2023 میں اور اول آ گیا. جو زمانہ بدلتا گیا پوزیشن
بدلتی گئی، پہلے سال اور اگلے سال اور اگلے سال اور اگلے سال اور پوزیشنیں بدلتی ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے، پوزیشنیں بدلتی ہے۔ کوئی پوچھے نا مصطفیٰ کب سے اول ہے، کب سے اول ہے اور کب تک اول ہے، تو کہہ دینا جس کی پوزیشن نہ بدلی ہے نہ بدلے گی، اس اول کو ذات محمد مصطفیٰ کا نہیں جیتے جذباتی گالے سانو دلیل دیں، ہمیں حدیث کی دلیل دیں۔ میں 3 حدیثیں پیش کروں گا اور بات اینڈ کی طرف دیکھیے۔ پہلی حدیث امام سیوطی اس کو نقل کرتے ہیں، جب اللہ نے پوچھا عالم اربع میں الست بربکم، اے روحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرت سلطان باہو جواب دیتے ہیں نا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کن فیکون جداں فرمایا اسودو بھی کولے ہاتھ سے ہوں، کالو بلاسی کنی چھڑیا، کوئی گونگے ڈورے نہ سے ہوں، ایک لا مکان آسان، ایک آن بوتا مجھ پاس سے ہوں، نفس پلیت تکیتا کوئی اصل پلیت۔ اچھا کہتے ہیں کہ اب اللہ نے پوچھا نا الست بربکم، تو روحوں نے کہا کالو بلا، لیکن امام سیوطی حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، روحیں نہیں بولی، روحوں سے پہلے بھی کوئی روح بولی تھی، روحوں نے تو اقتدا کی تھی نا۔ پہلی روح کون سی بولی تھی؟ جس نے بلا میں اولیت کا کردار ادا کیا، وہ امام کون تھا؟ امام سیوطی فرماتے ہیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں انا اولو من قال بلا، انا اولو من قال بلا۔ عالم اربع میں تمام روحوں سے پہلے جس روح نے بلا کہا تھا، اس اول روح کو ذات محمد اس دور میں بھی اول۔ اچھا آپ اور میں دنیا سے جب جانا، قبر میں جانا ہم سب نے، اور قیامت کے قبروں سے اٹھنا، ٹھیک ہے جی، لیکن قبروں میں سے سب سے پہلے نمبر پر کون اٹھے گا؟ وہ اول کون؟ جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی اور وہ باہر آئیں گے، وہ کون ہوگا؟ آقا فرماتے انا اول من تنشق عنہ الارض، زمین جس کے لیے سب سے پہلے شک ہوگی وہ میری ذات۔ بڑی کمال کی بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھئے آپ اصول جانتے ہیں کہ محفل میں ایک مہمان آپ کے مرشد نے آنا ہو تو خالی پنڈال میں مرشد کو بلاتے ہیں یا بھرے ہوئے پنڈال میں بلاتے ہیں؟ پہلے مجمع لگتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر مرشد آتا ہے، لیکن میدان محشر میں پنڈال خالی، پنڈال محشر کا خالی ہوگا۔ اصول جو تھا پروٹوکول کا وہ تو یہ بنتا تھا نا، پہلے امت آتی نبی کے استقبال کے لیے، حضور آتے بعد میں، لیکن میرے مالک راز کیا ہے؟ پہلے مصطفیٰ کو حکم دیا جائے گا سونیا تو باہر آ، اللہ اپنے محبوب سے سونیا تو باہر آ، پھر امت آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ خالی پنڈال میں مہمان خصوصی آ رہا ہے، خالی پنڈال میں محشر کا دول آ رہا ہے، خالی پنڈال میں محشر کا لاڑا آ رہا ہے۔ میرے مالک راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ کہ معاملہ محبوب کی امت کا ہے، معاملہ یار کی امت کا ہے۔ اگر پہلے امت باہر آ جاتی نا، محشر سے ڈر جاتی، امتی آگے تکتا نظر کوئی نہ آتا، امتی پیچھے دیکھتا نظر کوئی نہ آتا، امتی دائیں دیکھتا نظر کوئی نہ آتا، امتی بائیں دیکھتا نظر کوئی نہ آتا۔ میرے محبوب کو امتی گھبرا جاتا، پریشان ہو جاتا، امتی پریشان ہو جاتا۔ محبوب پہلے تو آنا باہر، پہلے تو آئے گا نا، امتی آنکھ کھولے گا، آنکھ کھولے گا۔ سب سے پہلے جس کا جلوہ سامنے ہوگا، اس اول جلوے کو ذات محمد، پہلے جلوے کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کی، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ عالم نفس نفسی میں اے ہم نوا، دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ ایک حدیث اور سرکار فرماتے پھر کیا ہوگا؟ محشر کا دن ہوگا، ساری امتیں اور نبی میرے پاس آ جائے، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، میں جھنڈا لے کے حضور اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور پھر حضور فرماتے انا اول، لفظ اول یاد رکھنا ہے، انا اول من یسجد فی یوم القیامہ،
سب سے پہلے قیامت کے دن جو اللہ کو سجدہ کرے گا نا، اس افضل پوزیشن والی ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا اللہ کو، اور اللہ میری ادا کو بھی دیکھے گا۔ یہاں دو چیزیں، ایک کا تعلق ثنا سے ہوگا، ایک کا ادا سے۔ ٹھیک ہے جی، ثنا اور ادا، 5 نمازوں میں دونوں۔ ثنا کس کی جی؟ ادا کس کی ہے؟ دیکھیں آپ لفظ عبادت دیکھتے ہیں، عبادت آپ 5 نمازیں پڑھتے، عبادت کو دیکھیں، عبادت سے بے کا نقطہ نکالیں، پیچھے کیا بچتا ہے جی؟ عبادت، اور یہ فجر عبادت بھی ہے، اور ظہر عبادت بھی ہے، اور عصر عبادت بھی ہے۔ اور کوئی پوچھے عبادت کس کی ہے اور عادت کس کی ہے؟ عبادت خدا کی ہے، عادت محمد مصطفیٰ کی۔ ثنا خدا کی، ادا مصطفیٰ، ادا مصطفیٰ کی۔ 5 نمازوں میں 5 کام ہوتے ہیں۔ ثنا خدا کی، ادا۔ آقا فرماتے ہیں میں ثنا کروں گا سجدے میں اللہ کی، اور اللہ میری ادا کو دیکھے۔ ارفع راسک یا محمد، سونیا سر تو اٹھا دے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سونیا مکھڑا تے دکھا دے۔ دیکھیں جب سر اٹھتا نا، سر، چہرہ اور سر جڑا ہوتا ہے، سر اور چہرہ دونوں جڑے ہوتے ہیں۔ جب سر اٹھتا تو چہرہ بھی ساڑھتا۔ اللہ فرماتا سونیا مکھڑا تے دکھا دے، سونیا تجھے تکتا جاؤں گا، امت کی معافی ہوتی جائے گی۔ پیر ناصر شاہ صاحب نے ترجمہ کیا، تاندلیہ والا میں رہنے والے تھے، انہوں نے ترجمہ کیا اس کا پنجابی میں، سونیا اب تو جو آ گیا ہے، تو جو آ گیا، اے اللہ دردہ مارے لے جا، اے اللہ دردہ مارے لے جا، نال گناہی بھارے لے جا، تو اے میرے یا چن محبوبہ، گندے مندے سارے۔ اللہ دردہ مارے لے جا، اللہ دردہ مارے لے جا، نال گناہی بھارے لے جا، تو اے میرے اچن محبوبہ، گندے مندے۔ پھر میرے جیسے پاپیوں کی بات بن جائے گی، میرے جیسے گندوں مندوں کی بات بن جائے گی۔ اب پھر اللہ فرمائے محبوب تو جو آ گیا، تو جو آ گیا، مک گیا سونیا پڑھے، مک گیا سونیا پڑھے سارے، دوزخ بچوں کڈے سارے، رب نے آخنا ہون تا خوشے تیرے مونو چھٹے۔ تو جو آ گیا محبوب، تو جو آ گیا، تیرے مونو چھٹے سارے۔ اول اول وہ اول ہے۔ اچھا اب کوئی پوچھے، یہ جو یاسین بھائی اور امین بھائی سے پوچھے یہ آپ نے لائٹنگ کیوں کی ہے؟ اچھا آپ بتائیں، بچہ اول آئے کسی کا خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مہمان بلائے جاتے کہ نہیں بلائے جاتے؟ ایک بچہ اول آئے نا تو لوگ خوشیاں کرتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے نا کہ تم خوشیاں کس بات کی کر رہے ہو، تو فخر سے کہنا ہمارے آقا اول آئے، ہمارے نبی اول آئے ہیں، ہمارے مصطفیٰ اول آئے ہیں۔ اچھا 2-3 جملے اور بات پہ ختم۔ اول اول اول، اچھا ایک بندہ اول ہو تو آخر کیسے ہو؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا بچہ اسکول میں سے آئے اور اللہ اسے فرسٹ پوزیشن دے، وہ آئے اور آپ پوچھے بیٹا کون سی پوزیشن؟ کہ بابا اول بھی آتے آخر بھی آتے۔ کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی پوزیشن ہوگی، یا اول ہوگا یا آخر ہوگا، یا تو کوئی اول ہوگا یا وہ آخر ہوگا۔ لیکن یہاں مصطفیٰ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ کیسے سمجھانے کے ایک مثال سنیے۔ آپ آم چوستے ہیں، اندر سے نکلی گٹھلی، آپ نے گٹھلی کو لیا زمین میں بو دیا، گٹھلی کو لیا اور زمین میں بو دیا، پانی لگتا رہا، کچھ دن کے بعد پودا بن گیا، پودا بڑھتا گیا، درخت بن گیا، درخت پہ پھل لگے، آم لگا، آپ نے آم توڑا، پھر چوسا، نکلا کیا؟ ڈالا کس کو تھا؟ نکالا کس کو؟ اول کون تھی؟ گٹھلی۔ آخر کون ہے؟ وہی اول، وہی اول بھی گٹھلی اور آخر بھی گٹھلی۔ اگر میرا مالک عام مخلوق کو یہ درجے دے رہا ہے تو بتا محبوب کی شان کا عالم کا۔ اچھا یہ دیکھیں ماسٹر صاحب تشریف فرمائے، درخواست لکھی جاتے ہیں، درخواست جب لکھتے ہیں نا، مثلا یہ درخواست ہے، اوپر آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب عالی، ایسے لکھتے ہیں نا بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب جناب عالی، اوپر نام جناب عالی کا،
اور نیچے درخواست، اینڈ پہ سائن بھی جناب عالی کا، اوپر بھی جناب، نیچے بھی جناب، اول بھی جناب اور آخر بھی جناب عالی۔ اول کس اعتبار سے اور آخر کس اعتبار سے؟ دو جملے یاد رکھنے، تعریف کے اعتبار سے اول ہے، تعریف کے اعتبار سے، اور تصدیق کے اعتبار سے آخر ہے، تصدیق کے اعتبار سے آخر ہے۔ جس نبی کی سب سے پہلے تعریف کی گئی اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور جس نبی نے آخر پہ آ کے کل نبیوں کی تصدیق کی ہے نا اسے بھی ذات زندہ زندہ۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ دانا سبل ختم الرسول مولا کل، جس نے، قاری صاحب نے نعرہ لگا دیا اگر مجھے 5 منٹ دیں تو ایک میں بات کر سکتا ہوں، ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ قرآن کی ترتیب دیکھی کبھی قرآن کی ترتیب دیکھے مزہ آتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ جب اللہ نے ختم نبوت کا ذکر کیا نا قرآن پاک میں تو ترتیب کمال کی بنائی، کمال کی ترتیب ہے۔ ترتیب دیکھیں، آپ آیت سنتے ہیں ہر ختم کے موقع پہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ شان پوری آیت میں مصطفیٰ کریم کی، لیکن اینڈ میں شان اللہ کی بیان ہے، وکان اللہ بکل شیء۔ یہ بھی کمال کا راز ایک مثال کے ساتھ سمجھا دوں۔ یہ 15واں پارہ ہے اور 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسرا۔ یہ ساری آیت میں شان مصطفیٰ کریم کی، لیکن آغاز سبحان سے ہوگا۔ آغاز کون کر رہا ہے جی؟ سبحان کر رہا ہے۔ شان مصطفیٰ کی بیان کون کر رہا ہے جی؟ سبحان کر رہا ہے۔ اچھا، اس آیت کے اینڈ پہ لکھا ہے ہوا سمیع البصیر۔ شروع میں بھی اللہ کی شان اور آخر پہ بھی اللہ کی شان، درمیان میں کس کا ذکر ہے؟ اول بھی اللہ کی شان، آخر بھی اللہ کی شان، اس پردے میں کس کا ذکر ہے جی؟ اس کا مطلب پہرا کتنا کمال کا ہے، پہرا کتنا کمال کا ہے کہ خبردار میرے محبوب کی معراج پہ اعتراض مت کرنا، اول بھی خدا ہے آخر بھی خدا۔ یہ راز معراج محبتاں دا نہیں ہے کسی دی سمجھ میں آن والا، صدیہ طالب تیتے مطلوب گیا، جبرائیل سے صد لے جان والا، بازے کہن دینے بنا دروازیاں تو کیویں گیا سی عرص تے جان والا، ابر عقل میں ہوئے کی دخل تے جانے جان والا یا لے جان والا۔ اچھا، اسی زاویے کو دیکھیں، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ علیما پہ بات ختم ہے، لیکن پچھلی آیت پہ غور کریں، وکفا باللہ حسیبا، پیچھے حسیبا آگے علیما، پیچھے بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی پردے میں کس کی شان ہے۔ فرمایا خبردار ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش مت کرنا، اول بھی پہرا خدا کا ہے آخر بھی پہرا خدا کا۔ یہ سیکیورٹی اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے اپنی شان کے اظہار میں جس ختم نبوت کا ذکر رکھا ہوا ہے، ذات ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اول مصطفیٰ ہے آخر بھی مصطفیٰ ہے۔ اچھا، اول مصطفیٰ آخر بھی مصطفیٰ ہے۔ ایک بات اور کر دوں، امت بھی اول سبحان اللہ، امت بھی اول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو کھولا نا، تورات کو کھولا تو ایک شان لکھی تھی، ایک امت ایسی آئے گی جو جنت میں جانے کے اعتبار سے اول ہوگی اور دنیا کے آنے کے اعتبار سے آخر پہ آگی، دنیا میں آخر پر آگی، جنت میں اول جائے گی۔ عرض کے ربا سنے امت میں انو دے دے، سبحان اللہ، امت مجھے دے دے جو اول بھی ہوگی اور آخر بھی ہوگی۔ کا نا پیارے نا تل کا امت احمد، اس امت کو امت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالہ۔
ابا ہیں، فیض آج بھی ان کا مل رہا ہے۔ میرے قائد ایک واقعہ سناتے ہیں، بس وہ واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ جھنگ کا واقعہ، جھنگ کے علاقے میں ان کے چچا جان ٹیچر تھے، اسکول ماسٹر تھے، اور جس اسکول میں وہ ٹیچنگ کرتے تھے وہاں ایک بابا رہتا ہے، بڑا سادہ بابا تھا، نام تو اس بابے کا بابا غلام رسول۔ ان کی قبر بنی ہوئی وہاں پہ جہاں ڈاکٹر صاحب کا والد صاحب کا مزار ہے، اسی قبرستان میں قبر بنی ہے۔ بابا غلام رسول بڑا سادہ بندہ، ایک دن آ گیا اور آ کے کہنے لگے ماسٹر جی میں سنیا تسی عمرے تے جاندے پے۔ انہوں نے کہا بالکل بابا جی آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ ماسٹر جی میں خط لکھنے سونے دینا، میرا خط تے پہنچا دے بھی ہو، میرا خط تے پڑھا دے بھی ہو۔ ماسٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے تو خط لکھوا کے لا، میں پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا ماسٹر جی وعدہ کرو جب خط لے کے جب، بابا سادہ بندہ تھا، بالکل سادہ تھا، لے کے جب ہی ہو نا سونے دے بوئے دے کنڈی کھڑکا بھی ہو، اندروں سونا آپ باہر نکلے تے تا خط اور کسی نے خط کھڑونا اس کدے جھلے نمبر لے گئے۔ میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، یہ قطب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے فیض یافتہ ایک مرید تھا بابا، وہ بھی بڑا سادہ تھا۔ مجھے کہنے لگا شاہ جی سوال تھا دوستو، میں نے کہا جی پوچھئے۔ کہنے لگا قبر پہ اس کے غصے، میں نے علمی جواب دینا تو میں نے کہا یہ بھی سوال ہوگا، یہ بھی سوال، یہ بھی سوال۔ کہنے لگا شاہ جی لمبے چکر میں نہ پاؤ، اے دسو سونے آمنا کہ کوئی نہیں آمنا۔ میں نے کہا بابا میں ہار گیا تھا اس کو جیت گیا۔ تو وہ بابا غلام رسول تھا، اس نے کہا جی ماسٹر جی وعدہ کرو کنڈی کھڑکاویو سونا آپ نکلے تھے تاں خط جانا۔ ماسٹر صاحب کہتے میں پریشان ہو کہ میں نے قادری صاحب سے پوچھا بیٹے طاہر وہ بابا یہ قید لگا رہا ہے، کیا میں ہاں کروں یا نہ کروں؟ تو قادری صاحب مسکرا پڑے، فرمایا چاچا جی تسی ہاں کر دیو، خط جانے یا خط نہ جانے، بابے کا دل نہیں آپ کو توڑنا، آپ ہاں کر دیں، خط جانے اور خط والی ذات جانے۔ اچھا ماسٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے تو بابا خط لکھوا۔ جس کے بعد خط لکھوانے گئے نا وہ بابا جی سادگی تھی نا، کہنے گے پنجابی خط لکھے سونے نو سمجھ آوے پنجاب جو خط ہائے ہائے باش کا تیرا کمال، جب سونے نو سمجھ آ جاوے کہ پنجاب جو خط آیا ہے، کہتے اس نے لکھنا شروع کر دیا، بابا لکھواتا گیا سادہ بول لفظوں میں، اس نے خط لکھا مکمل کیا اور بابے کو خط پکڑا دیا۔ اب بابا جی خط لے کے ماسٹر صاحب کے پاس آئے، کہا ماسٹر جی خط تو اتھے نہیں دیونا، ایئرپورٹ تک نال جا سا کہتا ہی بھول نہ جا بھی ہو، نال جا ساتھ تا خط دے ساتھ۔ ادھر گئے ایئرپورٹ تک ساتھ گئے، خط پکڑانے لگا نا بابا جی، کہتے پکڑاتے پکڑاتے ہاتھ پہ کپ کپی تاری ہو جاتی، بابا رو رکھے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ماسٹر صاحب نے کہا بابا روتا کیا؟ کہتے ماسٹر جی رب دا واسطہ میرا خط بھولی ہونا، اس وچ میرے درد بیان ہونا، سونے نے دکھڑے سنامنے میرے جا کے اتنے خط نہیں پڑھنا، اتھے جا کے تجھے خط پڑھ دے۔ کہتے میں نے سامان میں خط رکھا، مدینہ پاک پہنچا، ہوٹل میں سامان رکھا اور سب سے پہلے میں نے اپنے سامان سے وہ خط نکالا اور میں نے سوچا کہ دیکھو تجھے بابے نے خط میں لکھا کیا، بابے کی تحریر کیا ہے۔ کہنے گے میں خط پڑھنے لگا اور ساتھ ساتھ میں نے سفر شروع کیا جالی مبارک کی طرف، حضور کے روزے کی طرف جا رہا ہوں، ہاتھ میں خط ہے، کہتے میں خط پڑھتا ہوں، لکھا کیا ہے، سونے آقا بابے غلام رسول کی طرف لکھا سلام، سونے کول نہیں ہو سکتا، ڈاڈا غریب ہاں، سونا میرا پتر ہے، اس نے 14 جماعتہ پاس کرنائیں، نوکری کوئی نہیں دیندہ، سونا نوکری تو لے دے میرے پتر، کیا سادگی ہے، سرکار میرے بچوں کو نوکری لے کے دیں۔ اور آگے لکھا کہ سونا توڑے بیڑے وچ حسن تے حسین کھیڑ دے پہ حسین تے حسن حسین دے سیر تے پیار دے دے بھی بیبیاں پاکہ نو میرا سلام تھا۔ کہتے ماسٹر صاحب خط پڑھتے جاتے، ماسٹر صاحب کہتے میری کیفیت بدل گئی اور آگے لکھا سونا توڑا غلام بابا غلام رسول، کہتے میں پڑھتے پڑھتے حضور کی جالی سامنے آئی، میں نے روتے روتے بس اتنی بات کی جالی کے پاس خط رکھا، وہاں کوئی شرطہ موجود نہیں تھا، خط رکھ کے میں نے کہا آقا جی آپ جانے اور بابے کا، کہتے میں نے آنکھ بند کر کے درود پاک پڑھنا شروع کیا، 5 منٹ کے بعد آنکھ کھولی، خط وہاں موجود کوئی نہیں،
کوئی شرطہ نہیں تھا، کوئی بندہ وہاں نہ تھا، خط غائب ہو چکا تھا۔ میں کمرے میں آیا، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بابے کا خط گم ہو گیا ہے۔ ایک دوست نے کہا نہیں ماسٹر جی خط گم نہیں ہویا، خط منزل تے پہنچ گیا، خط نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے وہ دن لکھ لیا اپنی ڈائری میں، وہ وقت لکھ لیا، وہ تاریخ لکھ لی اور سنبھال لیا وہ کاغذ۔ جب میں واپس عمرہ کر کے پاکستان میں آتا ہوں نا تو مجھے لوگ مبارکبادیاں دینے کے لیے آ رہے تھے۔ پہلا دن آیا، دوسرا دن لوگ آتے گئے، تیسرا دن آیا نا دروازے پر دستک ہوئی، میرا بیٹا باہر گیا اور واپس آ کے کہا ابو جی باہر بابا غلام رسول آیا۔ کہتے مجھے مدینہ یاد آ گیا، میں نے جوتا نہیں پہنا، باہر دروازے پر پہنچا، کیا دیکھا کہ بابا جی کے ہاتھ میں پھول کہار ہے اور ساتھ جوان پتر کھڑا ہوا ہے، مٹھائی کا ڈبہ بھی ہے، رو رو کے کہتا ماسٹر جی تھوڑی مہربانی جدن نہ تجھے خاطر دیتا ہے، میرا کام ہو گیا ہے، میرا کام ہو گیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، میرا کام ہو گیا ہے۔ ماسٹر جی بابا جی کو اندر لے کے آئے، کہا بابا گالتے دس راز دی گالے، تیرے پتر و نوکری کس دن ملی؟ وہ دن دس، وہ ویلا دس، وہ تاریخ دس، بتاتا گیا۔ بابا اور ماسٹر صاحب روتے گئے، کہا ماسٹر جی ہن تسی کیوں روتے پہ؟ کہنے گے وہی ویلا ہے جس وقت میں نے یہ کہا تھا، سونا تسی جانو دے بابے دا۔ آج ہم بھی گناہگار بیٹھے ہوئے ہیں ایک آس لے کے، یہ اللہ کے ولی کی دھرتی ہے، وہ کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے نا وہ تجھ لجپال ہے نا۔ اللہ پاک اپنے اس محبوب بندے کا واسطہ جس نے اس دھرتی پر قدم ٹکایا ہے، اللہ ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے، حضور کی بارگاہ کی حضوری نصیب فرمائے۔ کبھی وہ رات بھی آ جائے کہ آنکھ لگے تو آنکھ لگ جائے، حضور کا دیدار ہو جائے۔ اللہ پاک سرکار کی بارگاہ کا صدقہ ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔